جیسے ایک کیریکٹر ہے قرآن شریف میں، وہ کیریکٹر لے کے دل میں خیال آیا کہ اس بندے کو باطن میں ڈھونڈے، تو قرآن مجید میں آیا ہے نصوحہ۔ اچھا، بہت غور خوض کرنے کے بعد ایک کیریکٹر تاریخ میں ملا کہ بھئی ایک آدمی تھا پرانے وقتوں میں، جیسے ایک کیریکٹر ہے قرآن شریف میں، اور وہ کیریکٹر لے کے دل میں خیال آیا کہ اس بندے کو باطن میں ڈھونڈے، تو قرآن مجید میں آیا ہے نصوحہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بندوں کو کہ بھائی اگر توبہ کرنی ہے تو نصوحے کی طرح توبہ کرنا۔ نصوحہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ کی طرف سے نصیحت ملے، کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، بہت غور خوض کرنے کے بعد ایک کیریکٹر تاریخ میں ملا کہ بھئی ایک آدمی تھا پرانے وقتوں میں ایران میں، تو وہ حمام ہوتے ہیں جیسے ٹرکش حمام ہیں، وہاں پر غسل دینے والا ہوتا ہے، وہ سنگ مرمر کا چبوترا ہوتا ہے، وہ گرم ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ لٹا دیتے ہیں بندے کو، اور ان کے پاس جو ہے مختلف جڑی بوٹیوں کے مختلف جو ہے وہ لیکوڈز ہوتے ہیں، اس سے اسکرب کرتے ہیں، ہارڈ اسکرب، تاکہ ڈیڈ اسکن اتر جائے، اور نیچے سے جو ہے وہ بھاپ نکل رہی ہوتی ہے، پورا رگڑ رگڑ کے ساری ڈیڈ اسکن نکال دیتے، اور رنگ جو ہے وہ نکھر آتا ہے، بندہ اس کی جو اسکن ہے ریجوینیٹ ہو جاتی ہے، اس کو جو ہے ٹرکش بات بولتے۔ وہاں پر ایک بندہ کام کرتا تھا، تو مردوں کو مرد غسل دیتے تھے اور عورتوں کو عورتیں۔ تو یہ ایک بندہ تھا، اس نے عورت کا بھیس بھر کے اور عورتوں کے حمام میں کام کرنا شروع کر دیا۔ تو اب یہ عورتیں وغیرہ کپڑے اتار رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو اب ان کو تو یہی پتا تھا کہ یہ عورت ہے، تو یہ ان کو پوری باڈی پہ اسکرب کرتا۔ ایک عورت آئی، وہ بڑی حسین لگی، اسے بڑی حسین لگی، یہ بے قابو ہو گیا۔ دوسرے دن پتہ چلا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب دوسرے دن اس کو پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ رات کے وقت اس کی قبر کے پاس گیا، قبر کھودی، اور اس مردہ عورت کے ساتھ اس نے بدفعلی کی۔ اس مردہ عورت کے ساتھ اس نے بدفعلی کی، اور اس کے بعد جو ہے اچانک اس کو آواز آئی، اور آواز کہتی ہے کہ تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تو اللہ کی مخلوق کی بے حرمتی کرتا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے تجھے؟ اب یہ جب آواز اس نے سنی، اس کی ہوا ٹائٹ ہو گئی، مطلب اس کی جو ہے پریشان ہو گیا، اور رونا شروع کر دیا، اور کہنے لگا اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ بیٹھوں گا، نہ سوؤں گا، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ وہاں بیٹھ کے روتا ہی رہا، 3 دن تک نہ کھایا پیا نہ سویا، مستقل زار و قطار روتا رہا۔ 3 دن جب مستقل یہ روتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، اور اس کی دعا قبول کی، اور جبرائیل کو بھیجا، جاؤ اس کو بتاؤ ہم نے اسے معاف کر دیا۔ جب اس کے پاس جبریل آیا، کہنے لگا کہ بھئی اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو اس نے کہا جبریل کو کہ اللہ کو کہنا میری ایک اور دعا قبول کر۔ جبریل نے کہا بتاؤ، کہنے لگا کہ اب مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے، اب مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ اب وہ جبریل نے اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے اٹھا کے لے، اس کا انتقال ہو گیا اسی وقت۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار، یہ بہت پرانا واقعہ ہے، یہ
نسوح والی جو کہانی ہے نا، یہ میں نے توریت میں بھی پڑھی، یہ انجیل میں بھی آیا ہے اور یہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ تو اب یہ ایک واقعہ ملتا ہے جس سے لگتا ہے کہ اس کو اللہ نے نسوحہ کہا، لیکن یہ ایک کردار ہے، یہ کردار ہے، اور مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں کے لیے اللہ نے یہ نسوحے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ کیریکٹر ہے نسوحہ، یہ اس کا نام نہیں ہے۔ جیسے جو بھی اللہ کا دوست بن جائے اس کو ولی اللہ کہتے ہیں نا، نام تو نہیں ہوا نا یہ۔ جس کے اوپر وحی آئے وہ نبی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی تھی کہ ایسا مت کرنا، اس لیے اس کو کہا نسوحہ۔ TV, the place to connect with God.